دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل پاسبانی ملت کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں۔ ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد صدق الله المولان العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحامدين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ سب سے پہلے آقائے نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار رہبر اعظم دستگیر اعظم و قائد اعظم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بقدس پناہ میں درود پاک کا تحفہ پیش کریے اور پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ رفیقان گرامی، یہ مہینہ آپ کو خوب معلوم ہے کہ ماہ ربیع النور ہے۔ اس مہینے میں میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے۔ اس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس خاکدان گیتی پر جلوہ فغن ہوئے تشریف لائے۔ اس سے قبل میں آپ کو قرآن مجید کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعتم برہانہ وعظم شانہ قرآن مجید میں اعلان فرما رہا ہے، لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب تیرے شہر کی قسم، جس شہر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، اس شہر کی قسم اللہ رب العزت رب ہو کر قسم اٹھا رہا ہے۔ اے محبوب تیرے شہر کی قسم، یعنی اے محبوب شہر مکہ کی قسم۔ اس لیے قسم نہیں اللہ رب العزت اٹھا رہا ہے کہ وہاں پر خانہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ ہے، اس لیے رب ذوالجلال قسم نہیں اٹھا رہا ہے۔ وہاں صفا مروہ ہے، مزدلفہ ہے، مینا ہے، اس لیے اللہ نے اس کی قسم نہیں اٹھائی اس شہر کی، اس لیے قسم اٹھا رہا ہے کہ اے محبوب اس شہر میں آپ رہتے ہیں، اے محبوب اس شہر میں آپ رہتے ہیں، اس لیے شہر مکہ کی قسم۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، اور اے محبوب تیرے والد کی قسم، اے محبوب تیرے والد کی قسم۔ والد حضرت عبداللہ کی قسم، اور سلسلہ وار
حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی قسم، ابراہیم خلیل اللہ کی قسم، یہاں تک کہ جن جن پشتوں سے نبی پاک علیہ السلام کا نور گزرا ہے ان جد امجد کی قسم، یعنی حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کی تسلیم سے لے کر حضرت عبداللہ تک جتنے بھی پشتوں سے آپ کا نور گزرا ہے، تمام جد کی قسم، یہ رب ذوالجلال نے قسم اٹھائی ہے۔ مگر شان مصطفیٰ تو دیکھو، میرے محبوب کی شان ہے، جو حجاج کرام حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور یہ قانون صرف ایک دن کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے وہ قانون ہے کہ جو بھی خانہ کعبہ میں حج کرنے آئے، خانہ کعبہ کا طواف کرے تو مقام ابراہیم میں 2 رکعت نماز پڑھے، 2 رکعت نماز مقام ابراہیم میں پڑھی جاتی ہے۔ تو مقام ابراہیم کسے کہتے ہیں؟ وہ مقام ابراہیم میں ہے کیا؟ اور پھر نماز پڑھنے کا اس مقام میں کیوں حکم ہوا، وہ آپ کو سمجھنا ہے۔ مقام ابراہیم میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے قدم مبارک کے نشان ہیں، اور وہ نشان کیوں ہے؟ وہ نشان اس لیے ہے کہ خانہ کعبہ کی جب آپ تعمیر کر رہے تھے تو اس پتھر پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے، پتھر پر کھڑے ہوتے تھے، اور وہ پتھر کی خاصیت یہ ہوتی تھی دیوار جتنی بلند ہوتی تھی وہ پتھر خود بخود اوپر ہو جاتا تھا۔ مستری کون تھے خانہ کعبہ کے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور مزدور کون تھے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ بنانے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور جو مزدوری جیسے گارا سیمنٹ وغیرہ کچھ بھی اگر آج ہم گھر کی تعمیر کرتے ہیں تو اس کے لیے مزدور رکھنا پڑتا ہے تاکہ وہ اینٹ کو جوڑیں گے، جو جوڑتا ہے وہ اس کو لا نہیں سکتے چونکہ وہ اوپر رہتا ہے تو کیسے لائے گا۔ تو خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو کر کے کرتے تھے، اور وہ پتھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں، اور خانہ کعبہ میں رکھا ہے، اور اس جگہ کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ اس جگہ پر مقام ابراہیم میں 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، پڑھنے کا حکم ہے، اسی لیے وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ اب یہ سمجھنے کا مقام ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کا معجزہ ہے کہ اگر کسی پہاڑ سے انبیاء کرام علیہم السلام پتھروں سے اگر آپ کا گزر ہوتا ہے یا پتھروں پر آپ اپنا قدم مبارک رکھ دیتے ہیں تو انبیاء کرام کا یہ معجزہ ہے کہ پتھر قدم انبیاء پڑنے پر انبیاء کرام علیہ السلام کے قدم مبارک کسی بھی پتھر پر پڑ جائے تو پھر پتھر موم کی طرح پگھل جاتا ہے، اور انبیاء کرام کے قدم مبارک وہاں پر نقش ہو جاتے ہیں، یعنی آپ کے قدم مبارک کے نشانات آ جاتے ہیں۔ اور اگر انبیاء کرام علیہ السلام ریتیلی زمین پر اگر آپ اپنا قدم مبارک رکھ دیں تو ریتیلی زمین پر آپ کے قدم مبارک نہیں آتے،
اب سمجھنے کا مقام یہ ہے کہ وہ مقام ابراہیم میں جو قدم مبارک کے نشان ہیں وہ کیوں ہے، یہ سمجھنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ کے رہنے والے نہیں تھے، آپ بابل کے رہنے والے تھے۔ مکہ کے رہنے والے آپ تھے نہیں، بابل کے رہنے والے تھے، چونکہ اس وقت مکہ آباد بھی نہ تھا۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی ذریت نے، آپ کی اولادوں نے مکہ مکرمہ کی زمین کو، عرب کی زمین کو آباد کیا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل سے مکہ مکرمہ کی طرف جب آئے تو پہاڑی علاقہ ہے، ہزاروں پہاڑوں سے، ہزاروں پتھروں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گزر ہوا ہوگا، لیکن کسی انبیاء کرام کا تو معجزہ ہے کہ پہاڑوں پر، پتھروں پر قدم رکھ دیں تو وہ قدم موم بتی کی طرح، موم کی طرح پگھل جاتا ہے، اور پھر وہاں پر انبیاء کرام علیہ السلام کے قدم مبارک کے نشانات آ جاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شہر بابل سے شہر مکہ آئے، اور ہزاروں پہاڑوں سے، ہزاروں پتھروں سے، آپ کا پتھروں سے گزر ہوا ہوگا، لیکن کسی بھی پتھر پر، کسی بھی پہاڑ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات نہیں ہیں، سوائے مقام ابراہیم کے۔ آخر وہ قدم مبارک کے نشانات آج بھی اور قیامت تک بھی وہ قدم مبارک کے نشانات باقی رہیں گے، ایسا کیوں؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کر دی تو اس پتھر پر کھڑے ہو کر رب کی بارگاہ میں دعا کی، مولا میری اولاد میں سے نبی آخر الزماں کا ظہور کر دے، میری اولاد میں سے، میری اولاد میں، میری ذریت میں سے، میرے خاندان میں سے، میری نسلوں سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرما۔ یہ دعا کی رب کی بارگاہ میں، کون کیے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا میری نسل سے نبی آخر الزماں کو پیدا فرما دے۔ یہ دعا کی تو رب تعالیٰ کو نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ظہور کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر پر کھڑے ہو کر میلاد کی دعا مانگی۔ میلاد، آگے آ جاؤ بھائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر پر کھڑے ہو کر میلاد کی دعا مانگی کہ مولا میری اولاد میں سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرما۔ میں بتا چکا ہوں کہ میلاد کا مطلب ہوتا ہے، میلاد کا معنی حضور کی پیدائش، میلاد اسے کہتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر پر کھڑے ہو کر یہ دعا کی، میلاد منایا حضور کی۔ کیا کیا؟ مقام ابراہیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو قدم مبارک ہے کہ جو نشانات ہے، اس جگہ پر آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منائی، میلاد منائی کہ اللہ میری نسل سے میرے اولادوں میں سے نبی پاک، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرما۔ اور رب تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اے ابراہیم، تم نے میرے نبی کی میلاد منائی ہے اس پتھر پر کھڑے ہو کر، تو آپ کے قدم مبارک قیامت تک باقی رکھوں گا میں۔
آپ کے قدم مبارک قیامت تک باقی رکھوں گا، اور لوگوں پر یہ ضروری قرار دے دوں گا کہ جب کوئی حج کرنے آئے میرے خانہ کعبہ کا طواف کرے تو مقام ابراہیم میں جس جگہ اے میرے نبی، اے میرے خلیل، جس جگہ تم نے میرے نبی کی میلاد منائی ہے اس جگہ پر آ کر 2 رکعت نماز پڑھے۔ کدھر سے بھاگو گے میلاد منانے سے؟ میلاد منانے سے کدھر سے بھاگ نہیں سکتے، میلاد ہر حال میں منانا پڑے گا۔ اور اگر ہمت ہے میلاد نہیں منانا چاہتے تو پھر مقام ابراہیم میں نماز بھی مت پڑھنا، کر سکتے ہیں ایسا؟ میلاد تو منانی پڑے گی بھائی، جیسے بھی ہو، چاہ کر ہو نہ چاہ کر ہو، مجبوراً ہو یا جبراً ہو، مگر میلاد میرے نبی کی منانی ہوگی۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ادا رب کو اتنا پسند آیا کہ وہ ہمیشہ کے لیے باقی رکھا، اور جو نبی پاک علیہ السلام کی محبت اپنے سینے میں اتار کر نبی کی محبت میں میلاد کرتا ہے تو پھر اللہ اسے باقی رکھتا ہے۔ مطلب کیسا باقی رکھنا؟ یہاں سے چلا جائے گا، دنیا تو ایک سفر کی جگہ ہے، چند دن رہنا ہے، چند دنوں کے بعد اس دنیا کو چھوڑ کے آخرت کی طرف جانا ہے۔ جب ہم آخرت کی طرف چلے جائیں گے تو آپ نے سنا ہے کچھ دنوں پہلے اعجاز بھائی بتا رہے تھے ہم سے کہ ایک ایسی جگہ پر کہ کئی سالوں سے ایسا ہوا کہ وہ دفن کر دیے گئے قبر کے نیچے، مٹی کے نیچے، اور پھر اس کو کھودا گیا تو لاش وہ ایسے لگا کہ جیسے ابھی دفن کر رہا ہے۔ اعجاز بھائی بتائے تھے نا آپ نے، ہے نا؟ تو مطلب کہ کئی سالوں کے بعد، برسوں گزرنے کے بعد زمین کو کھودا گیا تو جیسے آج مرا ہو، آج دفن کیا ہو، اور ایسی ہی لاش تھی، ایسی ہی لاش تھی۔ اور یہ حقیقت بھی ہے، حدیثوں میں بھی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، اس کو حدیث سے میں پروف کر دوں کہاں پر ہے۔ مدینہ منورہ مسجد نبوی شریف جو ہے، اس وقت مسجد چھوٹی تھی، اس کی توسیع کرنا چاہا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں، چونکہ پہلا مجدد ہیں آپ، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسجد کو شہید کیا گیا، اور پھر مسجد مدینہ منورہ کی توسیع کرنا چاہا، مطلب مسجد کو بڑی کرنا چاہا۔ تو جب کھدائی شروع ہوئی، یہ حدیث بخاری مسلم میں موجود ہے، تو جب کھدائی جب مسجد کی گرد میں شروع کی تو اس میں کھدائی کرتے کرتے ایک قدم مبارک باہر آیا۔ قدم مبارک، کھدائی جب ہو رہی تھی تو ایک قدم مبارک باہر نکلا، پورے مدینے میں شور ہو گیا کہ وہ قدم مبارک حضرت حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے میں شور ہو گیا۔ لوگ دوڑ دوڑ کے روتے ہوئے، بلکتے ہوئے، بھاگتے ہوئے دیکھنے آتے تھے۔ اسی میں حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے بھی دیکھا، آ کر کہنے لگے لوگوں ٹھہرو ذرا، واللہ اللہ کی قسم یہ میرے نبی کا قدم نہیں ہے، یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک نہیں ہے۔ تو پھر کہنے لگے کہ یہ کن کا قدم مبارک ہے؟ تو کہتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، یہ میرے والد حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میرے والد حضرت عمر فاروق کے قدم مبارک ہے۔ کتنے سال کے بعد؟ 100 سال گزر گئے تھے، 100 سال کے بعد مسجد کی توسیع ہوئی ہے، 100 سال گزر گئے، پھر وہ مسجد کی توسیع ہو رہی تھی تو پھر قدم حضرت عمر فاروق کے، وہ نبی پاک علیہ السلام کے قدم مبارک نہیں تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم مبارک تھے۔ اللہ اکبر! مطلب کہ جو کوئی نبی کی محبت دل میں سجا کے رکھتا ہے اور
سجا کر دل میں نبی کی محبت بسا کر میلاد کرتا ہے تو اللہ پھر اسے باقی رکھتا ہے، اس کو زندگی عطا کرتا ہے، اور کیسی زندگی جو ہماری سوچ میں بھی نہ آئے ایسی زندگی عطا کرتا ہے۔ قبر میں چلا جاتا ہے، تقاضا کیا ہے؟ کسی کو دفن کرنا ہو، تقاضا کیا ہے؟ تقاضا یہ ہے کہ اگر کسی لاش کو ہم دفن کریں، کسی میت کو اگر ہم رکھیں یا دنیا میں ایسے ہی رکھ دیں تو 3 دن 4 دن کے اندر ان کا پیٹ پھٹ جاتا ہے، یہ تقاضا ہے۔ اور قبر میں بھی اس کو رکھا جاتا ہے اور تو 3 دن 4 دن میں اس کے پیٹ پھٹ جاتے ہوں گے، لیکن کوئی اگر نبی کی محبت دل میں سجا کے رکھتا ہے تو پھر وہ 4 دن کیا 400 سال بھی گزر جائے تو باقی رہتا ہے۔ ان کے جسم کو زمین کچھ نہیں کہتی، ان کے کفن کو بھی کچھ نہیں، زمین کچھ نہیں کہتی، ان کا کفن بھی ایسے رہتا ہے اور جسم بھی سلامت رہتا ہے۔ تو اس لیے نبی کی محبت دل میں بسا لو، نبی کی محبت دل میں اتار لو، تم یہاں بھی کامیاب رہو گے اور یہاں سے جانے کے بعد قبر میں جاؤ گے وہاں بھی کامیاب رہو گے۔ چلو میں آگے آپ کو بتاؤں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہاں خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہوئے اس پتھر پر کھڑے ہو کر حضور علیہ السلام کا میلاد منایا۔ ایک تبہ حمیری حضور علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 1000 سال پہلے ایک بادشاہ گزرا ہے، اس بادشاہ کا نام تبہ حمیری، حمیر قبیلے کا ایک بہت بڑا بادشاہ تھا۔ حمیر قبیلہ ہے، اس قبیلے کا ایک بادشاہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے 1000 سال پہلے کا وہ بادشاہ ہے، 1000 سال پہلے وہ بادشاہ گزرا ہے۔ تو وہ بادشاہ دیندار تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، تو وہ اپنی خدمت اپنے پاس علماء کو 300-350 علماء کو اپنے ساتھ میں رکھتے تھے کہ یہ دین کے مسائل کو حل کریں، لوگوں کو دین سکھائیں، دین کے لیے کام کریں۔ وہ علماء کو رکھے ہوئے تھے اپنے پاس میں، اور ان کو تنخواہ اور ان کا جو ہدیہ جو تھا وہ ہدیہ بھی دیا کرتے تھے، ان کے لیے سب کچھ کیا کرتے تھے، گھر مکان سب بنا کے دیتے تھے۔ اتنے میں وہ 1000 سال پہلے حضور آئے نہیں، ابھی حضور کی پیدائش ہوئی نہیں، ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد 1000 سال کے بعد حضور آئے۔ 1000 سال کے بعد، 1000 سال، 1000 دن نہیں، 1000 سال کی بات کر رہا ہوں میں، 1000 سال پہلے کی بات ہے یہ، حضور آئے نہیں ابھی۔ وہ حمیر قبیلہ سے وہ بادشاہ اور وہ علماء جو ان کے ساتھ میں رہتے تھے وہ مکہ مکرمہ کی طرف چل پڑے اور مدینہ منورہ کی طرف نکل پڑے۔ تو مدینہ منورہ کو طیبہ کہا جاتا ہے نا، لیکن کب سے؟ جب سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ گئے تب سے، لیکن اس سے پہلے جب حضور گئے نہیں تھے اس شہر میں تو اس کو کیا کہتے تھے؟ یثرب۔ کیا کہتے تھے اس شہر کو؟ یثرب۔ لیکن میرے آقا گئے تو اس شہر کو کیا بولتے ہیں؟ طیبہ۔ وہ مقدس جگہ ہو گئی ہے نا۔ جب حضور گئے نہیں تھے تب تک مقدس نہیں تھی، تو پھر جب حضور گئے تو مقدس ہو گئی۔ وہ مقام اس شہر کو اس لیے ملا کہ اس شہر میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدم مبارک کو رکھا ہے نا۔ تو حضور گئے، حضور علیہ السلام جانے سے وہ شہر افضل ہو گیا۔ وہ حمیر قبیلے کا جو بادشاہ اور وہ علماء تھے وہ مدینہ منورہ مکے کے راستے سے پہنچ گئے، یثرب اس کو کہتے ہیں، یثرب پہنچ گئے۔ تو وہ بادشاہ کئی دن وہاں رہے، خدمت کی، دین کی جو کرنا تھا انہیں وہ سارا کام سر انجام دیے، اور اس کے بعد بادشاہ نے بولا، تبہ حمیری نے اپنے علماء سے کہ ہمیں واپس اپنے وطن واپس لوٹنا ہے، چلے ہمیں واپس اپنے وطن کو جانا ہے۔ تو جو علماء تھے انہوں نے کہا کہ میں نہیں جانا چاہتا، جو ان کے ساتھ عالم دین تھے انہوں نے کہا کہ میں اے بادشاہ تیرے ساتھ نہیں جانا چاہتا۔ بادشاہ کو اطلاع دی گئی تو کہنے لگے کہ وہ لوگ نہیں جانا چاہتے ہیں، جتنے علماء یہیں رکے رہنا چاہتے ہیں۔
ایسی بات ہے؟ تو بادشاہ نے پوچھا آخر کیا بات ہے، کبھی تو آپ نے میری بات کو انکار نہیں کیا، لیکن آج اچانک کیا ہو گیا آپ کو کہ آپ میری بات کا انکار کر رہے ہیں، آپ میری بات کو نہیں مان رہے اور واپس بھی جانا نہیں چاہتے ہیں؟ راز کیا ہے؟ کیا بات ہے؟ کوئی تکلیف ہے، کوئی کمی ہے، میں نے کوئی تکلیف پہنچائی گئی یا کوئی طرح کی دقت ہے، بتائیں تو آپ۔ تو انہوں نے کہا، وہ علماء بولے کہ نہیں کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی درد نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا پھر جانا کیوں نہیں چاہتے؟ تو کہتے ہیں کہ اس لیے نہیں جانا چاہتا کہ اس جگہ پر میں رہنا چاہتا ہوں، اس جگہ پر میں رہنا چاہتا ہوں اور اس راستے کو دیکھنا چاہتا ہوں جس راستے سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئیں گے، اس راستے کو دیکھتے رہنا چاہتا ہوں، اور اس نبی کے انتظار میں ہم رہنا چاہتے ہیں کہ جب وہ نبی آئیں تو ان کے دین کو، دین محمدی کو قبول کریں۔ ہم حضور کے انتظار کے لیے ہم یہاں، حضور کے آنے کی انتظار میں ہم یہاں رہیں گے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب نہیں جانا چاہتے تو ٹھیک ہم مت جائیں، اور نبی آخر الزمان کے آنے کی، آمد کے انتظار میں آپ رہیں۔ تو پھر مدینہ منورہ میں وہ بادشاہ طبہ ہمیر قبیلے کا جو بادشاہ، مدینہ منورہ میں مکان بنا دیے، گھر بنائے، بڑے مکانات تعمیر کر دیے، گھر بنائے گئے۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا، اس نے طبہ ہمیر نے ایک خط لکھا، اس خط میں لکھا تھا کہ اے نبی آخر الزمان، مفہوم خط بتا رہا ہوں میں، ہو بہو اگر بتاؤں تو آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی، تو میں اس کو مفہوم سمجھا دے رہا ہوں آپ کو۔ کیا لکھا مفہوم، خط میں کیا لکھا تھا وہ مفہوم بتا رہا ہوں۔ تو کہنے لگے، بادشاہ لکھا ہوا تھا یہ کہ اے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کا، اگر ابھی آپ کا ظہور ہو جاتا تو میں آپ کے دین کو قبول کرتا، آپ کے دین محمدی کو میں قبول کرتا، اور میں گواہی دیتا ہوں، میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ آخری نبی ہیں۔ یہ سب مفہوم، خط میں بہت سارے مفہوم لکھے ہوئے تھے، اور پھر اس کے بعد وہ خط اپنے ان علماء کے حوالے کر دیے، وہ خط دے دیے، اور وہ بادشاہ پھر انتقال ہو گیا۔ کافی دن، 1000 سال کوئی معمولی دن ہے کیا؟ بادشاہ وہ گزر گیا۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، میں نے کیا کہا تھا؟ اے محبوب، تیرے شہر مکہ کی قسم، اس لیے نہیں کہ وہاں خانہ کعبہ ہے اور نعمتیں ہیں، اس لیے نہیں، اس لیے کہ اے محبوب اس شہر میں آپ رہتے ہیں، اس لیے اس شہر کی قسم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب جلوہ گری ہوئی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور پھر مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کیے، تو مدینہ منورہ جب پہنچ گئے آپ، تو لوگوں نے کہا کہ حضور آپ میرے گھر قیام کریں، حضور آپ میرے گھر قیام کریں، آپ میرے گھر قیام کریں۔ لوگ آپس میں تنازع کرنے لگے، آپس میں لڑ بھڑنے لگے کہ میرے گھر رہیں گے حضور، میرے گھر رہیں گے، میرے گھر مقام کریں گے، قیام کریں گے۔ لیکن حضور نے کیا فیصلہ دیا کہ میری اونٹنی جہاں بیٹھ جائے وہیں پر میں، بولو نا یار، دماغ ہے یہاں کہ کہیں چل رہا ہے کہیں؟ کیا بول رہا ہوں کچھ بھی نہیں سمجھ میں آ رہے تھے، فائدہ کیا ہے نا؟ بول رہا ہوں مگر آپ کا جسم یہاں ہے اور دماغ کہیں ہے، تو فائدہ کیا ہے یار؟ سمجھ بھی نہیں آئے گی نا۔ میں سمجھا رہا ہوں عام، تو آپ سمجھ رہے ایم لی، تو فائدہ کچھ ہوگا نہیں ہوگا نا، تو سمجھو نا اچھے سے۔ کیا بول رہا تھا میں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کس گھر میں؟ حضور علیہ السلام سے سب نے کہا کہ میرے گھر قیام کریں، میرے گھر قیام کریں۔ تو حضور نے فرمایا کہ جہاں میری اونٹنی بیٹھے گی وہی قیام کروں گا، وہیں قیام کروں گا۔ تو یہ مقام اور یہ عزت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا۔
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر قیام کریں. کن کے گھر؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر قیام کریں. جب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے اور وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو گھر ملا ہوا تھا وہ بادشاہ نے جو گھر بنا کے دیا تھا طب ہیمیری، 1000 سال پہلے جو بادشاہ نے گھر بنا کے دیا تھا وہ علماء کو رہنے کے لیے کہ آپ نبی آخر الزماں کے انتظار میں رہو، ان کی آمد کے انتظار میں رہو اور اس گھر میں کھڑے بیٹھ کر کے تم میلاد کرتے رہو. میلاد ہی تو ہے نا، آنے کی، حضور کے آنے کی انتظار میں، حضور علیہ السلام کی جلوہ گری کے انتظار میں وہ گھر بنائے تھے کہ یہاں تم حضور کے انتظار میں رہو. تو حضور علیہ السلام نے انتخاب کیا فرمایا؟ جو علماء حضور علیہ السلام کے آنے کے انتظار میں تھے اسی گھر کو آپ نے انتخاب فرمایا، اسی گھر کو آپ نے انتخاب فرمایا. اور پھر انتخاب فرمانے کے بعد جب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو لینے آئے اور جب آپ ان کے گھر پہنچے تو حضور علیہ السلام تو میرے نبی تو غیب داں ہیں نا، میرے نبی جو کچھ ہو چکا روز اول سے، جب سے دنیا بنی تب سے اور قیامت تک جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے یہ سارا علم ذات محمد میں اللہ رب العزت نے نزول قرآن کے بعد معید کر دیا. حضور کو سب معلوم، اول کیا ہوا اور اخیر تک کیا ہونے والا ہے حضور سب جانتے ہیں. یعنی علم ما کان و ما یکون اللہ رب العزت نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. حضور روز اول سے جان رہے ہیں کہ کون کون میری آمد کے انتظار میں ہیں، کون کون میری آمد کے انتظار میں تھے اور کس نے میرا میلاد منایا ہے. حضور کو تو سب معلوم تھا، حضور سب جانتے تھے. وہ حضور کے علم میں حضرت ابو ایوب انصاری سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او ابو ایوب انصاری وہ طب ہیمیری کا خط کدھر ہے؟ وہ خط 1000 سال پہلے جو بادشاہ طب ہیمیری نے لکھا تھا میرے نام، وہ خط کہاں ہے؟ خط دو مجھے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے جیب کے اندر ہاتھ ڈالتے نکال کے حضور کو دیتے ہیں، یا رسول اللہ طب ہیمیری کا خط میرے پاس ہے، میرے پاس ہے، یہ خط میرے پاس ہے، لیں آپ. حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا. مطلب کیا ہے؟ وہ خط جو ہے حضرت ابو ایوب انصاری کو نسل بعد نسل، یہ خط ان کے خاندان میں سے چلتے چلتے حضرت ابو ایوب انصاری کو ملا آخر میں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کہاں کیا؟ اس جگہ پر جہاں پر علماء نے 1000 سال سے انتظار میں رہے حضور کے اور میلاد کیا ہے اس جگہ پر، اسی گھر کو انتخاب کیا. سمجھ میں آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو 1000 سال پہلے جو بادشاہ طب ہیمیر قبیلے کا اور وہ علماء میلاد حضور کا کرتے رہے. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی میلاد کیا تو مقام ابراہیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات ہیں. سمجھ میں آ رہی؟ قدموں کے نشانات ہیں. اسی لیے ہر حال میں نبی کا میلاد کرو، تمہارا عکس باقی رہے گا، تمہاری نسلوں میں ایمان کی حلاوت باقی رہے گی، کیونکہ یہ میلاد کی برکت ہے. حضور کی پیدائش کو میلاد کہتے ہیں. سمجھ میں آ رہی؟ حضور کی پیدائش کو کیا بولتے ہیں؟ میلاد. تو ہر حال میں کیا کرنا ہے؟ جی بولو نا، میلاد کرنا ہے. میلاد ہر حال میں
کرنا ہے۔ تو چلتے چلتے میں جلدی سے آپ کو بتا دوں، حضرت حلیمہ سعدیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں ہے نا، حضرت حلیمہ سعدیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں ہے۔ اور جب آپ اپنے گھر لے گئے تو پورے شہر پہلے تو قحط سالی پڑا ہوا تھا، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک گرے اس گھر میں تو پھر برکت ہی برکت آنا شروع ہو گئی۔ جس راستے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ لے کے جا رہی تھی گود میں، جس خچر پر آپ بیٹھی تھی وہ خچر بھی لاغر کمزور ناتوا تھا، چلنے کے قابل نہیں تھا، وہ بہت پیچھے پہنچی تھی لینے کو۔ جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر آئیں تو وہ خچر بھی اتنا تیز چلنے لگا کہ ساری سواریوں کو مات دے دی، تیزی کے ساتھ نکل پڑی۔ اور جس راستے سے حضور جاتے تھے نا، حضور کو لے کر حضرت حلیمہ سعدیہ جاتی تھی، وہ جنگل گھاس بھی ہرے ہو جاتے تھے، ہرا بھرا ہو جاتا، ہریالی چھا جاتی تھی چاروں طرف۔ اور جو سوکھا ہوا پیڑ تھا اس پیڑ سے جب چلتے حضرت حلیمہ سعدیہ لے کر جاتی تو وہ پیڑ سوکھا پیڑ ہرا ہو جاتا تھا اور سلام کہتا تھا حضور کو۔ وہ پیڑ کیا بولتا تھا؟ سلام کہتا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ لے کر گھر پہنچی تو کیا ہوا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سے کوئی کسی کو بیماری ہو جاتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو دھل کر کے اس بیمار کو پلا دیا جاتا تو شفا یابی مل جاتی تھی، شفا مل جاتی تھی۔ شفا یابی جب مل جاتی تھی تو حضرت حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہے کہ میں پریشان ہو گئی، لوگ جھوک در جھوک آتے رہے اور حضور کے قدموں کو دھل کے میں پلاتی رہی، سب شفا یاب ہوتے رہے، فائدہ حاصل کرتے رہی، بیماری جاتی رہی۔ جب لوگوں کا ہجوم ہونے لگا میں پریشان ہو گئی تو میں نے کیا کیا، ایک حوض بنا دیا اور حوض بنا کر کے حضور کے قدم مبارک کو دھل کے میں نے پہلے سے رکھ دی اس میں۔ جو کوئی آتا تھا مجھے بار بار دھلنا نہیں پڑتا تھا، حوض کے اندر ہاتھ ڈالتی، پانی نکال کے دیتی، پلاتی، وہ شفا یاب ہو جاتے، چلے جاتے۔ اللہ اللہ، یہ مقام ہے میرے نبی کی، یہ شان ہے۔ دیکھو اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بڑے ہونے لگے تھوڑا سا تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے سے کہنے لگے اماں جان میں اپنے بھائی، چونکہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے پہلے ایک لڑکے تھے تو وہ کہتے تھے، وہ بکریاں چرانے کے لیے جاتے تھے تو کہنے لگے کہ امی جان، حضور علیہ السلام کہ امی جان مجھے اجازت دے دو کہ میں بھی جنگل میں بکری چرانے جاؤں۔ بچے تھے آپ چھوٹے، تو کہنے لگے نہیں نہیں آپ مت جاؤ۔ لیکن جب آپ یہ کرنے لگے، ضد کرنے لگے تو راضی ہو گئی، کہا ٹھیک ہے آپ جائیں۔ لیکن عجیب کارنامہ، عجیب طرح کی بات، ان کا جو بھائی تھا رضائی بھائی، ان کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کو ہکالنا پڑتا ہے نا، آگے بکریوں کو ہکالنا پڑتا ہے، ایسا ہے نا، بکری چرانے والے جو ہوتے ہیں کیسے ہکالتے بکری کو؟ آگے بکری کو لے جاتے اور پیچھے آدمی کھڑا ہوتا ہے نا، ایسا ہے نا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام دیکھو، وہ جانور بھی سمجھتے تھے، وہ جانور کو سمجھ آ رہی تھی کہ یہ امام الانبیاء، ان کے آگے نہیں چلنے کا۔ ان کو سمجھ آ رہی تھی کہ بکریوں کو ان کے بھائی نے، رضائی بھائی نے آگے بڑھایا تو بکریاں چلنا چھوڑ دی، نہیں جاتی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائی سے یعنی رضائی بھائی سے فرمانے لگے، بھائی بکریوں کو پیچھے کرو، مجھے آگے کرو، میں جدھر چلتا جاؤں گا بکریاں بھی چلتی جائیں گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے، بکریوں کو ہکالنا نہیں پڑتا تھا، بکریاں پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ اور پھر پورے مدینہ منورہ میں یہ شورا ہو گیا، آواز پھیل گئی کہ حلیمہ کی بکریاں پتہ نہیں کس جنگل میں چر رہی ہیں کہ ان کی بکریوں میں بہت زیادہ دودھ ہوتا ہے، اور اتنا دودھ ہوتا تھا جو لاغر کمزور تھا، ناتوا تھا،
حضرت حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں کہ جب میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر لائی نا تو یہ تنگ دستی تھی اور قحط پڑا ہوا تھا، وہ بچے جانور سب بھوکے تھے، لیکن جب میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئی تو وہ لاغر، وہ جانور جو 2-4 دن میں امید کرتی تھی کہ وہ 2-4 دن میں وہ جانور مرنے والا ہے، لیکن جب قدم مبارک محمد عربی کے پڑے میرے گھر پر تو قدم کی برکت سے وہ لاغر جانور بھی اتنا دودھ دینے لگا کہ میرے گھر کے جتنے برتن تھے اس وقت ان کے گھر میں سارے برتن دودھ سے بھر گیا۔